سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی۔ تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، تو میں ساری زندگی مثبت چلا ہوں، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے داغوں کو اگر زندہ رکھنا ہے، وہ مسرور انور کا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ اب مجھے تو آپ کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، دو چار کے سوا، تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے اس 70 سال کی زندگی میں صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کیا ہے، 4 مہینے۔ پھر میری زندگی یا مدرسہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مطالعہ ہے، اور اللہ کے نام پر چلنا اور پھرنا۔ تو میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی۔ میں نے باغ لگوایا، کوئی 400 آم کے پودے لگوائے، تو میں اس وقت فجر کے بعد، اب تو فجر کے بعد مجھے سونا پڑتا ہے کہ میرا سر درد ہی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ تو وہ میں نے ایک لمبا چکر لگایا، اور واپسی پر میرے ساتھ کون تھا یاد نہیں، میں اس سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میرا منہ ادھر تھا اور وہ جو پلاٹ تھا جس میں وہ پودے تھے وہ ادھر تھا۔ تو اس سال کورا شدید پڑا، یعنی ہوا کی نمی برف کے ٹکڑے بن جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، اس سے چھوٹے پودے جل جاتے ہیں۔ تو میں پتہ نہیں ایک کوئی بات بڑے جوش سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ایسے دیکھا تو 400 کے 400 ختم ہوئے پڑے تھے، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں،
میرا بھی نقصان ہے کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، تو میں ساری زندگی مثبت چلا ہوں، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا، مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ ان کی میں نے شادیاں کروائیں اور ان کے بیماروں کے علاج کروائے، کئیوں کو عمرے کروائے۔ کون کرواتا؟ شاہ اسماعیل شہید کا ایک واقعہ ہے صرف، جو وہ موتی نامی طوائف کے کوٹھے پر گئے تھے، یہاں 250 طوائفیں تھیں جن سب کی خدمت کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو جو چیز رواج میں ہوتی ہے اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب دینی طبقہ اور مدارس کا طبقہ جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ کہتا مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے، مجھے کوئی مسجد مل جائے، مجھے کوئی مدرسہ مل جائے، میں اسکول ٹیچر بن جاؤں، بس یہاں ذہن گھومتا ہے۔ اب دعوت کے کام کو اللہ نے زندہ کیا تو کچھ وقت میرا تبلیغ میں لگ گیا، باقی میں چاہتا ہوں میں کہیں پڑھاؤں، چونکہ یہ ایک رواج میں آئی ہوئی چیز ہے، لیکن میں کسی کی انسانی خدمت کروں، کسی کی مادی خدمت، انسانی تو یہ سب سے بڑی انسانی خدمت تو یہ ہے جو مسجد کا بچہ کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ کر رہا ہے، جو ہے۔ اب قرآن کے قاری کو آپ سب سوچتے ہو کہ قرآن پڑھانے کی بجائے مجھے کہیں کتابیں پڑھانے کا موقع ملے، یہ کتنی بڑی ہماری کج فہمی ہے کہ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہو سکتی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم المنطق وعلمہ ہے، خیرکم من تعلم قدوری وعلمہ۔ قرآن ہے لیکن اس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب براہ راست پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول کی چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر جب تک سیرت پہ نظر نہیں ہوگی ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے پتہ نہیں چلے۔ اکابر میں اٹکے رہو گے اور سیرت کو نہیں دیکھو گے تو تمہارے سامنے دین کی پوری تصویر نہیں آئے گی۔ میرے نبی جب مدینہ پہنچے، جب ایک ماحول بنا، سب سے پہلا کام کیا امداد باہمی، جس کو ہم آج انگریزی میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ امداد باہمی، سیکھنے سکھانے، دعوت دینے، دعوت کے وفد بھیجنے سے بھی پہلے آپ نے کیا کیا؟ مواخات۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا، اور اس انصاری کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ اور وہ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بنے ساتھی اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم کی۔ تو انسان کی مادی ضرورتوں من لم یہتم بامور امتی فلیس منی، اور یہاں امور امتی سے مراد اس کی دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مواخات قائم کی، پھر اس کے بعد اصحاب صفہ پہ سب کا دعویٰ ہے۔ خانقاہ والے کہتے ہیں یہ پہلی خانقاہ تھی اصحاب صفہ، مدرسوں والے کہتے ہیں یہ پہلا مدرسہ تھا، تبلیغ والے کہتے ہیں یہ پہلے پوری زندگی کے لیے فارغ تھے دعوت کے لیے۔ تو
جب ہر ایک اجتہاد کر رہا ہے تو میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں کہ یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے جو میرے نبی نے بنائی، اصحاب صفہ۔ اور اصل بات یہ ہے، یہ سارے کام کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا اور جہاد بھی ہوتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں تھے۔ یہ فقیر لوگ تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس لباس تک نہیں تھا، تو میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ بٹھایا اور روزانہ رات کو آپ انصار سے پوچھتے کون کتنے آدمی لے جائے گا کھانا کھلانے۔ تو اصل ان کے جمع ہونے کی وجہ بے گھر ہونا تھا اور فقر و فاقہ تھا، لہذا صدیقی دور میں سارے ہی اصحاب صفہ غائب ہو گئے جب مال غنیمت آئے۔ اگر یہ ذکر کے لیے تھا تو وہ تو ایک مستقل تقاضا ہے، علم کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، تبلیغ کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، جہاد کے لیے تھا تو ایک مستقل تقاضا ہے، تو ان کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اگر سارے اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم رجال و نحن رجال، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال۔ یہ بات اکابر پرستی کی کتنی نفی کرتی، اکابر کا احترام ہے، ادب ہے، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے۔ جہاں وحی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وحی ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے۔ کہا پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے۔ آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھا دی تو سب خاموش، تو ذوالیدین کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، کہنے کا بعض ذالک قد کان۔ تو آپ نے پوچھا اصدق ذوالیدین؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، صلیت بنا رکعتین، آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مزید پڑھائی، جیسے آپ فرمائیں صرف نبی کے لیے۔ تو اپنے اصحاب صفہ کو جمع کرتے، حضرت سعد بن عبادہ 40 آدمیوں کو لے کے جاتے تھے، کوئی 1 کو، کوئی 2 کو، کوئی 10 کو۔ یہ چونکہ بڑھتے گھٹتے تھے، 150-200 تک ان کی تعداد رہی اور پھر آخر میں گھٹتے گھٹ گئی، تو وہ کبھی سب کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ جو یوسف بتا رہا تھا، اس نے بہت بعد کی بات شروع کی ہے۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو لڑکے تھے، ان کا کوئی کسی قسم کہیں سے بھی نہیں تھا ان کے پاس پیسہ آنے کا ذریعہ، میں ان کو اپنے جیب خرچ سے پیسے دیتا تھا۔ میں نے وہاں سے شروع کیا، اور وہ ہمارے ایک وارڈن آ گئے، ناظم ہاسٹل، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی پرسوں میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو بڑے سخت، ماشاءاللہ میری بڑی پٹائی ہوئی ہے ان کی، شاید ہی کسی اور کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو وہ فلم دیکھنے پہ بہت مارتے تھے، اس سے پہلے عظیم صاحب تھے، وہ اتنی پکڑ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک فلم آئی فال آف دی رومن امپائر، وہ بھی پلازا سینما پر لگی ہوئی تھی، تو اس کی پہلے بکنگ ہو رہی تھی۔ 90 کی دہائی میں جو PIA کا ٹکٹ بنتا تھا وہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا، 3 پنے ہوتے تھے اور اوپر سے رنگین، اور پنے بھی رنگین، تو انہوں نے وہ رنگین ٹکٹ چھاپا۔ تو اس کے شوق میں نے جا کے 2 ٹکٹ خرید لیے، ایک اپنا اور ایک گلاب علی رحمۃ اللہ علیہ، میرا بڑا پیارا دوست تھا، فوت ہو گیا۔ تو اب ہمارے 2 گروپ تھے، سارے ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو سب میں ہی تکبر، تو وہ ہمارے 2 پارٹیاں تھیں۔
کبھی ہم ان پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی وہ ہم پہ چڑھ جاتے تھے. تو ان کی ہم نے پٹائی کروائی تھی ایک دفعہ. تو اب میں شو بازی میں ٹکٹ دکھانے لگے گا، ٹکٹ دیکھو بھائی، ٹکٹ دیکھو. تو ٹکٹ ہی ایسا تھا، ورنہ ادھر عام سینما میں تو اتنی سی پرچی ہوتی تھی. وہ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے مخبری کر دی. اور میں اور گلاب علی بڑے مزے سے پلازا سینما کی گیلری میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے. انٹرول ہوا. یہ رومن امپائر کا زوال کیسے آیا، اس پر یہ فلم بنی تھی. اس میں ایک عمر شریف مجھے یاد ہے، ایک صوفیہ لورین اور ایک اسٹیفن بوائڈ. تو عمر شریف مسلمان تھا، مصری تھا، تو کیسے زوال ہے اس پر تھا. تو جب انٹرول ہوا اس وقت یہ پیپسی تو نہیں تھی، کوکا تھا، کوکا کولا 8 آنے کی بوتل آتی تھی. تو ہم نے سوچا ابھی وہ آتا ہے بوتل والا تو اس سے بوتل لیتے ہیں. تو اتنے میں میری نظر پڑی دروازے پر، تو ہمارے جو نائب وارڈن تھے وہ اندر تشریف لا رہے، اشرف صاحب. میں کہا گلاب علی مر گئے. وہ ہے اشرف آ گیا ہی. تو وہ آیا اور بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہ اچھا پھر فلم دیکھی جا رہی ہے. میں کہا جی ہے جی. وہ واپس چلا گیا. اب میں یہ سمجھا کہ نیچے طالب آیا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اب تو کہنا چاہیے، وہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اوپر بھیجا ہے تحقیق کے لیے. میں کہا گلاب علی لگتا ہے طالب ہیٹھا ہیں، تو اسی تھائیاں اپنا سوٹے مار دیونے، چل اٹھیے نسیے. تو ایک عقبی دروازہ تھا سینما کا، ادھر ہم نے دوڑ لگائی. اب آگے گئے، ادھر راستہ تو ڈر لگا کہ طالب صاحب کھڑے ہوں گے. جدھر بھاگنا تھا آگے دیوار تھی، تو دیوار بھی خاصی اونچی تھی، جیسے یہ نیلا رنگ نظر آ رہا ہے نا، اتنی اونچی دیوار تھی. تو ہم بھاگے تو آگے دیوار. تو خیر اس وقت بچپن جوانی میں نے جمپ لگایا اور دیوار پہ ہاتھ ٹک گئے، تو میں نے اپنے آپ کو اٹھا کے دیوار پہ، تو گلاب علی نے بھی ایسے کیا. ہم دونوں نے گھر میں جمپ، آگے گھر تھا پرائیویٹ، اس میں جمپ کیا تو ان کا کتا بھو بھو کرتا ہمارے پیچھے لگ گیا. اب ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے، ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے. وہ اللہ نے کرم کیا کہ ان کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو ہم نے چھلانگیں لگائیں اور پار نکلے. اور گلاب علی جو تھا وہ تو دوڑ گیا پیپل ہاؤس. اس کا چچا ایم پی اے تھا، وہ تو 3 دن آیا ہی نہیں. اب میرا تو کوئی چچا ایم پی اے نہیں تھا، تو میرا کزن تھا گورنمنٹ کالج میں، لیاقت حیات. میں اس کے پاس چلا گیا. میں کہا بھائی میری جان بچا، طالب میں نہیں چھڑنا. تو وہ شام تک تو میں رہا، تو اس سے آگے تو پھر اور جرم پہ جرم ہو جاتا. تو پھر انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا جو ہاسٹل سے نوکر ملتے تھے. تو اس نے آ کر کہا جی لیاقت صاحب کہہ رہے سن کہ بھائی طارق جمیل صاحب میرے کو سن. ہاں منو پتہ ہے، تو جا. اس کو جب کسی کو اتنا بڑا تھا وہ ایک سیف، اس میں اتنا موٹا تالا تھا، اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. جس کی پٹائی کرنی ہوتی تھی نا، چابی اس کو پکڑاتے تھے، اے ذرا تالا کھولے آجے. مجھے چابی پکڑائی، اے تالا کھولے آجے. میں نے کہا یا اللہ یہ تو میرے بھی تالے کھول دے گا. تو میں نے تالا کھولا، اے ذرا کڑے آجے، بیت کڑے آجے. اتنا بڑا اس کا بیت تھا. انہوں نے کہا آجا پترا ہوں. اور وہ یہاں ہاتھ رکھتا تھا اور اتنا جھک کے مارتا تھا، تو وہ بیت اندر گھس جاتا تھا. یہاں پتہ نہیں اس میں نے کتنے مارے. تو گلاب علی آیا چوتھے دن، اتنے جو بھول بھلا آ گیا، ٹکٹ بھی تیرا میں بھریا. تو آپ تو بچ گئے ہیں، تو مینو سوٹے پائے گئے. تو یہ کام تو میں نے وہاں سے شروع کیا تھا. پھر جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا تو میں رائمنڈ میں ان بچوں کی مدد کرتا تھا. بچے کی سب فوت ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فراغت دی اور میں گھر کے امور میں زیادہ تو رائمنڈ ہوتا تھا پوری زندگی. تو سب سے پہلا جو میں نے شادی کے لیے پیسہ دیا، یہ 1982-83 کے آس پاس کی بات. تو ہمارا نائی آیا، کہا جی میاں صاحب دھی ٹورنی. میں کہا کتنے پیسے چاہیے؟ ہاں جی 5000 میرا کم ہو جائے.
تو اپنے گاؤں میں پہلی دفعہ بڑی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، اس وقت ڈالر بھی 4 روپے کا تھا، کیونکہ 82 میں جب میں انگلینڈ گیا چلے کے لیے تو 4 روپے کا ڈالر خریدا اور 19 روپے کا پاؤنڈ خریدا۔ 5000 بہت بڑی رقم تھی۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ میرا ایک نام بنتا گیا تو میں اس طرح لوگوں کو دیتا تھا، جو آ گیا دے دیا، جو آ گیا دے دیا۔ پھر کام بڑھ گیا، میں نے قاری عبدالعزیز صاحب کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ میرے آنے سے پہلے وہ 2-3 لاکھ روپیہ لے کے رکھ لیتے تھے کہیں سے ادھار، اور پھر وہ میرا 10 دن میں تقسیم ہو جاتا تھا، پھر میں بعد میں چیک بنا کے ان کو دے دیتا تھا۔ تو یہی بڑھتے 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 بڑھتے، وہ تو اگلی بات تو آپ نے سن ہی لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنا دی۔ یہ بھی میرے نبی کا کام ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ بھی میرے نبی کا ہی کام ہے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ایسے پائے کے آدمی ہیں، علم میں ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر ہی ہوں، لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا، ان کو شاگرد ملے ایسے۔ پھر دوسرا وہ مدینہ میں تھے تو ان کا علم پھیل گیا۔ لیث بن سعد مصر میں تھے، مصر کوئی علمی مرکز نہیں تھا، تو اس لیے ان کی بات وہ اس طرح نہیں چل سکی۔ روزانہ ان کا دسترخوان لگتا تھا اور گوشت شوربہ، تو جب وہ ہر ایک کے لیے پلیٹ الگ ہوتی تھی، تو جب وہ شوربہ ختم ہوتا تو پلیٹ میں 1 دینار پڑا ہوتا تھا، ہر پلیٹ میں 1 دینار پڑا ہوتا تھا۔ اور جب وہ چلتے تھے اس میں نیل میں، اسکندریہ سے قاہرہ یا قاہرہ سے اسکندریہ، تو ان کے 3 بحری جہاز ہوتے تھے۔ ایک میں وہ خود علماء شاگرد، دوسرے میں ان کے اہل و عیال بیوی بچے باندیاں، اور تیسرے میں مطبخ غلام کھانا۔ تو اس پر سمندروں اور دریاؤں میں چلتے ہوئے بھی ان کے فاؤنڈیشن کھانا کھلا رہی ہوتی تھی۔ تو چونکہ آپ بچوں کو مطالعے کا ذوق نہیں، میں غلط کہہ گیا ہوں، آپ صرف درسی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت اور سیر الصحابہ اس کے پڑھنے کا ذوق کوئی نہیں، یا پھر اپنے اکابر کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان میں عبادت ہے، انسانوں کی ضرورتوں کا خیال کوئی نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ یہ تو طریقہ ہمارے اکابر کا نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قدوہ صرف اپنے نبی کو بناؤ، صرف اپنے نبی کو بناؤ۔